تو علماء اکرام نے فرمایا سنو سنو، پیارے مصطفیٰ کی اتنی بڑائی بیان کرو کہ نبی کو خدا مت بولو، نبی کو زور سے بولو، خدا مت بولو، خدا کے جیسا مت بولو، خدا کے برابر مت بولو، یہ تین چیزیں مت بولو۔ نبی کو خدا مت بولو، خدا کے جیسا مت بولو، خدا کے برابر مت بولو۔ اس کے بعد جو کچھ بولنا ہے بولو، اللہ نے اسے ہر عظمت کا حقدار بنا دیا ہے، ہر شان و شوکت کا حقدار بنا دیا ہے، ہر رفعت و مرتبے کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس کے رب نے اس کو ایسا بے مثل و مثال بنایا۔ 1,24,000 اور بھی پیغمبر پیدا ہوئے، مگر وہ 1,24,000 کا مرتبہ ایک طرف، آمنہ کے لال کا مرتبہ ایک طرف۔ 104 رسول پیدا ہوئے، 104 رسول کا مرتبہ ایک طرف، پیارے مصطفیٰ کی شان رسالت ایک طرف۔ اللہ نے ان کو ایسا بے مثل و مثال بنایا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو خدا کی قسم وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کہا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے نبی و رسول بنانے کے بجائے پیارے محمد کا امتی بنا کر پیدا کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ اللہ، پیغمبر جن کے امتی بننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو امتی بن کے پیدا ہو گئے تو ہم کتنا فخر محسوس کرنا چاہیے۔ فخر کرو رے بھائی، نبی کی میلاد مناؤ، نبی کی شان مانو، نبی کی عظمت مانو، نبی کے مرتبے کو مانو۔ بولے تو میلاد النبی نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، درگاہ کو نہیں جانا، نبی یا رسول اللہ نہیں بولنا، قصیدے بردہ نہیں پڑھنا۔ ارے کائی کو رے دیوانے پن ایک بات ہے سو، یہ بھامٹے باتوں کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ سب یہ منحوس عقیدے کائی کو بھائی؟ خالی لوگوں کو بھامٹے باتاں کرو بولو، بیانوں میں جا کے بھامٹے باتاں کرتے رہتے۔ نالائقوں کو نبی کا نام لینے کا ادب نصیب نہیں ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس کو بول رہا رے نالائق؟ جناب، جناب بڑوں کو نہیں بولتے، جناب چھوٹوں کو بولتے ہیں۔ مالک نوکر کو بولتا، کہاں ہے جناب؟ کل غائب ہو گئے تھے، کیا بات ہے؟ نہیں آئے کل دکان کو۔ بڑا چھوٹوں کو بولتا۔ پیر صاحب مرید کو پوچھتے، کہاں ہے جناب؟ دکھ رہے نہیں، بھول گئے کیا پیر صاحب کو؟ آئے نہیں۔ پیر بولتا، مرید کبھی بھی جناب نہیں بولتا، سرکار بولتا، حضرت قبلہ بولتا، پیر صاحب بولتا، مرشد صاحب بولتا، سیدی بولتا، مولائی بولتا، جناب نہیں بولتا۔ ارے جب چھوٹا اپنے بڑے کو جناب، بابا کو جناب بولے، کہاں ہے جناب؟ کھانا کھانے آؤ۔ کون بولے اتنے لوگوں میں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ تم اپنے ابا کو جناب نہیں بول سکتے، کل صبح میں بولو، مارتے ابا لکڑی لے کے۔ ابا کو جناب نہیں بولتا، رسول اللہ کو جناب بولتا۔ جناب محمد نے کہا ہے کہتے۔ کتنی بے ادبی ہے میرے بھائی، کتنی شرارت ہے، کتنی طبیعت کے اندر ضلالت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا ہو کے نبی کا نام لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے نالائقوں کو۔ جناب محمد نے کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی دادا کو بولے جناب، سسرے کو بول، جان دے دادا کو نہیں بولا تو نہیں بولا۔ بیٹی نلڈی مت دیتی رات میں، میرے بابا کو جناب بول کے پکارتا تو بول کے۔ پورا عرب اسی بات پہ آج محنت کر رہا، اللہ بس اللہ اللہ۔ اور خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے۔ بیٹا یہ آواز فری چھوڑ سکتا ہے کیا؟ انہیں رک جا رہی آواز، اس کو فری کچھ چھوڑ سکتے تو چھوڑ دے۔ انہیں کیا ہو رہا معلوم؟ آواز یہیں چرک رہی، حلق میں درد ہو رہا، کچھ کر سکتا ہے کیا؟ دیکھ بیچارہ سیٹ اچھا خریدا جی، سیٹنگ نہیں سیکھا۔ بولتے دیکھو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے کے اب کے تو ڈبل کر رہی، پہلے کو کیا کرتے، گوری بہو ہونا بولتے تھے، مگر اس کے اخلاق کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو وہ گوری بہو لگ جا کے کیا کرتی تھی، ڈوری گیس بک کر دیتی تھی۔ یہ بھی قصہ ویسی ہے،
اس کو اگر سمجھانے گئے تو کیس بک ہوا تھا اپنے اوپر. ایسا ہے قصہ. میں کہا دیکھو آپ سالڈ ہے وہ زبردست ہے مگر بیچارے کو سیٹنگ نہیں آ رہی. ایسا ہے. اب ہمارے مولانا جلال میں آ گئے تو آئی لپ اٹھا کے پھینک دیتے کہ مائک بول کر ڈر گیا میں. تو بہرحال یہ مائک جو ہے نا تھوڑا آواز کھینچ رہا تو بولنے میں بہت تکلیف ہو رہی, ڈبل فورس لگانا پڑ رہا. تو بہرحال اللہ پر ایمان لانا ہے, رسول پر بھی ایمان لانا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے, پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب ماننا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے, پیارے مصطفیٰ کو بے عیب ماننا ہے. جو نبی میں عیب نکالے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کیجئے گا, یہ کون کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, کوئی مفتی صاحب کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اللہ پر بھی ایمان لاؤ, اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب ذرا اور غور کیجئے گا, آپ کہیں گے مولانا بازو والے بھی ایمان لاتے نا, بولے ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بازو والے بھی پڑھ رہے ہیں. بازو والے بولے تو یہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہاں وہ بازو والے تو جو ہے بولے مولانا انہوں بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, ان لوگ بھی جو ہے نماز میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہیں تو ہمارا بھائی چکر کھا رہا ہے. ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیاں یہاں آ کے جو ہے اس فراڈ کو نہیں سمجھتے. آپ ذرا غور کیجئے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا الگ ہے اور پیارے مصطفیٰ کو ماننا الگ ہے. مثال دیتا ہوں, ایک بچہ کیا کر رہا, امی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, امی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, میری اماں میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں آپ کو, ایسا بول رہا. روزانہ بول کے جاتے وقت نوکری کو. رمضان کی عید آئی, بیگم کو 2 ساڑیاں لایا, امی کو لایا ہی نہیں. سبحان اللہ, زور سے بولو. اس کو چاہنا بولتے ہیں؟ زور سے بولو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور ہماری طرح ہے, اس کو ماننا بولتے ہیں؟ کلمہ تو پڑھ رہا, نماز میں بیٹھ کے درود بھی پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت, نبی پہ درود بھی پڑھ رہا. پھر باہر نکل کے بول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں جانتے. استغفر اللہ, اس کو ماننا بولتے ہیں؟ زور سے بولو. کلمہ پڑھنا درود پڑھنا الگ ہے, دل سے ماننا الگ ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مانو نہیں کہہ رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی کو مانو, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کلمہ پڑھو یا درود پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اللہ پر بھی ایمان لاؤ, رسول پر بھی ایمان لاؤ. ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ تم نبی کو بے عیب سمجھو, نبی کو عالم غیب مانو, نبی کو ویسے مانو جس شان کے ساتھ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے, جس خصوصیات کے ساتھ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے, جن عظمتوں کے ساتھ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے, اس شان و عظمت کے ساتھ مانو تو تمہارا ماننا قبول کیا جائے گا, تمہارا ایمان لانا قبول کیا جائے گا. اگر تم نبی کو نبی کی شان کے مطابق نہیں مانتے تو یہ ایمان قبول نہیں ہے. اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, بات پوری ایتھنٹک انداز میں آپ کے ذہنوں میں اتر جائے گی. قادیانی کلمہ پڑھتے, قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قادیانی بھی کلمہ پڑھتے, قادیانی قرآن بھی پڑھتے, قادیانی نماز بھی پڑھتے, قادیانی حج کو بھی آتے, قادیانی عمرہ بھی کرتے. مگر پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے, نہ صرف سنیوں کا ہے بلکہ بازو والوں کا بھی فتویٰ ہے کہ قادیانی کافر ہے. قادیانی زور سے بولو. پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر, پوری جامعات کا فتویٰ ہے اس بات پر کہ قادیانی کافر ہے. ہم نے پوچھا صاحب کلمہ پڑھ رہا کافر کیوں بولے, نماز پڑھ رہا کافر کیوں بولے, روزہ رکھتا کافر کیوں بولے, زکوٰۃ دیتا کافر کیوں بولے, حج کرتا کافر کیا قادیانی کو کیوں بولے؟ تو کہا
کان کھول کر سن لو، قادیانی کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قادیانی نبی کو ان کی شان کے مطابق ویسے نہیں مانتا جیسے ان کے رب نے ان کو عظمتوں کا پیکر بنا کر پیدا کیا ہے۔ قادیانی نبی کے اگینسٹ میں اور ایک ذات کو لے آ کر نبوت کے کٹگھرے میں کھڑا کرتا ہے۔ قادیانی کا جھگڑا اللہ سے نہیں ہے، قادیانیوں کا جھگڑا قرآن سے نہیں ہے، قادیانیوں کا جھگڑا کعبے سے نہیں ہے، قادیانیوں کا جھگڑا رمضان سے نہیں ہے،